جائے اور جھوٹ کی اس قدر تشہیر کی جائے، جھوٹ کی اس قدر تشہیر کی جائے، اس قدر تشہیر کی جائے، اس کا ایڈورٹائزمنٹ اس قدر کیا جائے کہ جھوٹ لوگوں کو جھوٹ نہ لگے بلکہ وہ حقیقت لگے، وہ سچ لگے۔ آج معاشرے کے اندر یہی چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں تم کیا گمان کر رہے ہو، تمہارا کیا گمان ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو دنیا میں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں پر جو ہے ناحق ظلم اور جبر و تشدد کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تمہارا معاملہ اس بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے خاموش ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وقت کو مؤخر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس وقت تک ڈھیل دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس وقت تک ڈھیلا چھوڑ دے گا جب تک کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہ رہ جائیں۔ یعنی وہ وقت آئے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محشر بپا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر آئے گا۔ اس وقت یہ لوگ جب دیکھیں گے تو اس وقت انہیں اپنے کرتوتوں پر احساس ہوگا، اس وقت ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ عذابات، وہ سزائیں، وہ تشدد، وہ فرشتوں کی شکل و شباہت، وہ فرشتوں کا ظلم، وہ تمام چیزیں جب دیکھیں گے یہ ظالم اس وقت جو ہے حیران کے حیران رہ جائیں گے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس وقت وہ اپنے آپ پر پچھتاوا کریں گے، اس وقت وہ اپنے آپ پر جو ہے احساس ندامت اور شرمندگی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے ان کا یہ احساس کرنا، اس وقت کا ان کا پچھتاوا کرنا کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس آدمی کے بارے میں ذکر فرمایا جس نے جو کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد ہے، میرا مال و دولت ہے، میرا سب کچھ ہے، لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میں تجھے تو چھوڑوں گا نہیں بلکہ تجھے ایسے جہنم کے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو تیری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا، جو تیری چمڑی ادھیڑ کر ختم کر دے گا۔ لیکن وہاں موت نہیں ہوگی، چمڑی ختم ہوگی، پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری چمڑی لائے گا، پھر جلے گی، پھر چمڑی ادھیڑی جائے گی، پھر سزا مسلسل سزا ہوتی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان الظلمات ظلمات یوم القیامہ، یہ لوگوں پر دنیا میں ظلم کرنا، لوگوں پر ناحق لوگوں پر ظلم کا ڈھانا، یہ قیامت کے دن اندھیرے کا باعث ہوگا۔ یہ کون سا اندھیرا ہوگا؟ یہ وہ اندھیرا ہوگا جب لوگ پل صراط پار کر رہے ہوں گے، ایمان والے، اہل ایمان اپنے ایمان کی طاقت کے مطابق، اپنے تقوی کی طاقت کے مطابق پل صراط کو پار کریں گے۔ وہ کیا پل صراط ہے؟ وہ کیسا پل صراط ہے؟ وہ کیسا راستہ ہے؟ گھپ اندھیرے کا راستہ، گھپ اندھیرے کے راستے میں وہ راستہ کتنا راستہ ہے، کتنا بڑا ہے۔ عام راستہ کتنے راستے کو راستہ تصور کرتے ہیں؟ ایک آدھ دو گاڑیاں جانا یا آدمی پیدل چل سکے اس کو راستہ کہتے ہیں، لیکن پل صراط ایسا نہیں ہے۔ پل صراط وہ راستہ ہے جو بال سے باریک تلوار سے تیز ہوگا، اتنا باریک راستہ ہوگا۔ اس راستے پر کیسے چل پائے گا انسان؟ بس انسان اپنے تقوی اور ایمان کی بنیاد پر چل پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان ظالموں کا بھی ذکر کیا ہے، مومنوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ مومن ایمان والے اپنے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط اہل ایمان کیسے پار کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پل صراط کو پار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض لوگ بجلی کی کڑک کی طرح تیزی سے پار کریں گے۔ بجلی کڑکتی ہے، پتہ بھی نہیں لگتا، بس چمک کر ختم ہو جاتی ہے، اتنی تیزی سے جو ہے
بعض لوگ پل صراط کو پار کریں گے، بعض لوگ وہ ہوں گے جو پل صراط کو تیز اور تند ہوا جو چلتی ہے اتنی سپیڈ سے پار کریں گے، بعض لوگ تیز رفتار سواری کی جو ہے اس کے برابر جو اس کے حساب سے پار کریں گے، اور جنت میں آخر میں داخل ہونے والا کمزور ایمان کا وہ آدمی ہوگا جو لٹکتے پٹکتے پل صراط کو پار کرے گا۔ اس وقت جو ہے ان ظالموں کا، ان بے ایمانوں کا، ان منافقوں کا، ان کفار و مشرکین کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ جب ایمان والے اپنے ایمان کی روشنی میں، گھپ اندھیرے میں ایمان کی روشنی انہیں راستہ دیتی رہے گی، وہ اپنے ایمان کی رمق کی بنیاد پر وہ پار کر رہے ہوں گے، پل صراط پار کر رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ ظالم لوگ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا، نافرمانی کی، اعلی کلمت اللہ کے راستے کا روڑا بنے رہے، رکاوٹ بنے رہے، لوگوں پر نہایت ہی عجیب و غریب ڈھنگ سے ظلم کرتے رہے، حق اور باطل، حق پرستوں پر جو ہے وہ ایک قہر بن کر جو ہے برستے رہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پل صراط کے وقت جو ہے جب ان کی آزمائش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، جب مومن لوگ جا رہے ہوں گے ان کے ایمان کے روشنی میں، تو یہ لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ جب ایمان والے پلٹ کر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ تم چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اب وہ ظالم لوگ کہیں گے کہ بھئی ہمارا نور ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایمان والے کہیں گے کہ جاؤ تمہارا نور کھو گیا ہے، تم اپنے نور کو تلاش کرو۔ وہ نور کے تلاش میں رہیں گے، لیکن انہیں جنت میں داخلے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، بالآخر وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے، جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کیا، جس نے اپنے بھائی کی عزت پامال کی، جس نے اپنے بھائی کے ساتھ بدسلوکی کی، اس پر ظلم کیا، اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں غلو خلاصی کر لے، دنیا میں معافی تلافی کا معاملہ کر لے، آپس میں جو ہے مل جل کر معافی تلافی کر لے، ورنہ اس دن کے آنے سے پہلے معافی تلافی کر لے جس دن نہ تو دینار کام آئے گا، نہ تو درہم کام آئے گا، نہ تو مال و دولت کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا، کام آئیں گے تو صرف اور صرف انسان کے اعمال ہوں گے۔ یہاں تک کہ ظلم کرنے والا آدمی نیک ہوگا، ظلم کرنے والے آدمی کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ آج کتنے مسلمان ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، ناحق جو ہے تعصب اور طرفداری میں لگے ہوئے رہتے ہیں، انصاف کا معاملہ لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ لوگ جو ہے لوگوں کو ڈر کر فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا، میں اس کے حق میں فیصلہ نہیں دوں گا تو فلاں میرے بارے میں کیا سوچے گا، یہ لوگوں کا نظریہ دیکھ کر لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خبردار ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو یہ حدیث خبردار کرتی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، یہ حدیث ایسے ظالموں کو نامرادوں کو خبردار کرتی ہے کہ خبردار ہو جاؤ، اس وقت جو ہے قیامت کے دن تمہارے کوئی نیکیاں کام نہیں آئے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی، اس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوگا، اس کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ تو کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لے کر مظلوموں میں تقسیم کر دے گا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مظلوموں کے گناہوں کو اس پر لاد کر اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے معاملے میں انصاف سے کام لیجیے۔ یہ دنیا مختصر ہے، سوچیے، اپنے گریبان میں جھانکیے، ہم میں سے ہر آدمی بشر ہے، انسان ہونے کے ناطے آدمی اونچ نیچ کرتا رہتا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے جب بھی کوئی بھی فیصلہ لے، اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ سوچے اپنے فیصلے کو۔ آج مسلمانوں کی ذبح حالی کا عالم کیوں ہے؟ آج مسلمان ذبح حالی کا شکار کیوں ہے؟ خستہ حالی کا شکار کیوں ہے؟ آج ہمارے اندر جو ہے کتاب و سنت کی شعائیں موجود نہیں ہیں، کتاب و سنت کی روح موجود نہیں ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ حالانکہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں،
ہمارے پاس کتب ستہ ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، پڑھنے والا کون؟ سنتے بھی ہے، عمل کرنے والا کون؟ یہی وجہ ہے، یہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے، عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ظلم کی 3 قسمیں بتائی گئی ہے۔ ظلم کی پہلی قسم یہ اللہ کے متعلق ہے، پہلی قسم بندہ اللہ کے متعلق ظلم کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ تبارک یا تو اللہ کو چھوڑ کر سرے سے غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی غیر کی عبادت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ اب کتنے مسلمان ہیں میرے بھائیو، کتنے مسلمان ہیں مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان لیتے ہیں، کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، گڑ گڑ آ کر کہتے ہیں کہ اے میرے رب میں تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ جب باہر نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کی بھی جو ہے عبادت کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، تعویذ لٹکاتا ہے، یا کسی قبر کا طواف کرتا ہے، یا کسی بدعقیدگی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بعض افتا ہمارے یہاں بعض مساجد ایسی بھی پائی جاتی ہیں، یہ کڑوی حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، مسجد میں نماز پڑھ کر سجدہ کرتے ہیں رب کو، نماز کے بعد جو ہے قبلے کی طرف پیٹ کر کے قبر کے سامنے دعا مانگتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، شرکوں کو کبھی نہیں معاف کر سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ بندے کے دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، شرکوں کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا۔ دوسرا، لوگوں پر ظلم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، لوگوں پر ظلم کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ کیا ہمیں وہ واقعہ معلوم نہیں ہے فاطمہ مخزومیہ کا؟ یہ مخزوم کی ایک خاتون جو ہے، یہ بنی مخزوم جو ہے بڑا معزز قبیلہ تھا، اچھا مالدار قبیلہ تھا، عزت والا قبیلہ تھا۔ اتفاق ایسا ہوا قبیلے کی خاتون نے چوری کر لی۔ اب معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاملہ آیا تو اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے قبیلے بنی مخزومیہ کے لوگ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے۔ اسامہ بن زید کون تھے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے تھے، منہ بولتا بیٹا زید ان کے بیٹے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے شہید ہونے کے بعد حضرت اسامہ سے بہت محبت لگائی، بہت محبت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوتے کی طرح خیال کیا کرتے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنی مخزومیہ کے لوگ، معزز لوگ آئے، کہا کہ اسامہ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھوڑا سفارش لگواؤ، ہماری بچی کا مسئلہ حل ہو جائے، ورنہ اس کی ناک کٹ جائے گی، ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی جانچ کی، معاملے کو سنا، کہا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تو کیا اللہ کے حدود میں سفارش کرنے کے لیے آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت اسامہ سے محبت کرنے والے نبی، محبت کے پیکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھتکار دیا، کہا اسامہ یاد رکھ یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے، اگر وہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، میرے انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہوتا کہ میں اپنی بچی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا اگر وہ چوری کرتی۔ انصاف، عدل و انصاف۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ کے لیے
फतेह मक्का से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास घूमते, मुझे पनाह दो, मैं तुम्हें इस्लाम की तालीम दूंगा, मैं तुम्हें इस्लाम की तालीमात से रोशनास करूंगा, मैं रब्बे वाहिद की तरफ तुम्हें ले चलूंगा, रब्बे वाहिद की इबादत की दावत देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने धुतकारा, आपके रास्ते में कांटे डाले गए, आपके सहाबा इकराम को तकलीफ दी गई, उन पर जुल्म किया गया, उनको सताया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबतुल्लाह में सजदे की हालत में होते, आपके सर पर गंदगी ऊंट की ओझड़ी लाकर डाली जाती। ये तमाम तकलीफें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुछ नहीं कहा। जब फातिहाना तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए, फातिहाना तौर पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, किसी से बदला नहीं लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जालिमों के दरमियान भी जो है अदल और इंसाफ का मामला किया। यही वजह थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंसाफ का मामला किया तो लोगों के दिल बदल गए। लोगों के दिल के अंदर इस्लाम से जो नफरत थी वो नफरत मोहब्बत में बदल गई, अदावत जो थी मोहब्बत में बदल गई। फिर उसके बाद सूरह नस्र नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह नस्र नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया अनकरीब फतेह होगी, हक की फतेह होगी, हक फतेह से हम किनार होगा। हक फतेह से हम किनार ही नहीं हुआ, बल्कि उस हक की तालीमात को, अदल व मसावत की तालीमात को जब लोगों ने देखा तो जौक दर जौक इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। ये इस्लाम की तालीमात थी। मेरे भाइयों, मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, बकिया बातें इंशाअल्लाह अगले जुमा बताई जाएंगी। बताने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि लोगों पर अगर कोई इंसान दुनिया में जुल्म करता है तो उसके जुल्म की सजा दुनिया में भी दी जाती है। आगे अगले जुमा में इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। और जो इंसान जालिमों के साथ, दुश्मनों के साथ, अपनों के साथ, हर किसी के साथ बिला किसी मफाद के, बिला किसी तासुब व तरफदारी के, बिला किसी तासुब व तरफदारी के अदल व मसावत को कायम करता है, अदल व इंसाफ को कायम रखता है, जुल्म को खत्म कर देता है। अल्लाह के फरमान के मुताबिक वला तुफसिदू फिल अर्दि बाद इस्लाहिहा, इस्लाह होने के बाद तुम जमीन में फसाद ना मचाओ। इस आयत के तहत लोगों के दरमियान मसलियत के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए अदल व इंसाफ को कायम रखता है। यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला मुआशरे की सूरत हाल को बदल देगा। आज भी मेरे भाइयों हमारे पास वक्त है, अल्लाह ने अभी हमारे पास वक्त रखा है। हम तौबा करें, अपने आप को रब के सामने रुजू करें, तौबा और इनाबत के जरिए अल्लाह तबारक व तआला को मनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे माहौल को बदलेगा, हमारे हालात को बदलेगा, हमारे अहवाल को अल्लाह तबारक व तआला बदलेगा। हमें नेकी की तरफ आने की जरूरत है। हम नेकी की तरफ आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन हमारी मदद के लिए, जैसे जंग बद्र में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजा, आज भी अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद के लिए फरिश्तों को भेज सकता है। शर्त यह है आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मेरे भाइयों, ऐसा ईमान होना चाहिए। ये ईमान अगर हमारे अंदर होगा तो यकीन जानिए हालात को अल्लाह तबारक व तआला बदल कर रख देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अल्लाह का कलाम कह रहा है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। हम लोगों पर दिनों को बदलते हैं। लोगों पर दिनों को अल्लाह क्यों बदलते हैं? इसकी वजह क्या है? जब दुनिया में जुल्म और ज्यादती आम होती है तो अल्लाह तबारक व तआला दिनों को बदलता है। इंशाअल्लाह बकिया बातें अगले जुमा में की जाएंगी। बस इन्हीं चंद कलिमात पर मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें जुल्म और ज्यादती से बचा। इलाहुल आलमीन हमें अदल इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इस्लाम की तालीमात पर खरा उतरने की तौफीक अता फरमा। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अपने हालात के जिम्मेदार मेरे अल्लाह हम खुद हैं, हमें अपने आप को बदलने की तौफीक अता फरमा। अपने आप को तेरी इताअत और तेरे नबी के तरीके पर चलने वाले बनने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमें इस दुनिया में जिंदा रख, किताब और सुन्नत पर कायम रख। जब हमारी वफात हो तो जुबान पर कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।